لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض جناح الذل والرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ارباب اعضا، میں نے سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل کی 23 اور 24 نمبر کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت سوائے اللہ کے اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ حسن سلوک کیسا؟ کہ جب ان سے تم معاملات کرو تو تمہارے زبان سے اف تک نہ نکلے، جب ان سے تم گفتگو کرو تو قول کریم ہو، اچھی نیک گفتگو ہو، اور فلا تنہرہما، اور کبھی دیکھو ان کو جھڑکنا نہیں۔ واخفض جناح الذل والرحمۃ، اور اپنے بازوؤں کو خاکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھکائے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دیکھو تم ان کے لیے دعا کرنا کہ پالنے والے جس طرح انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی تو ان کے لیے رحمتیں بھیج۔ اس آیہ کریمہ کی پہلے جز کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہوگی، اسی عنوان کے تحت میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی کچھ معروضات پیش کیے تھے تمہیدی طور پر، اور اسی عبادت کے مفہوم سے میں کچھ باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل تشیع پر بہت بڑا الزام ہے، خاص کر کہ عزاداری کی نسبت سے، کہ ہم جو اس میں عزاداری کے لیے جو چیزیں ان کے نشانی کے طور پر نکالتے ہیں، جیسے علم نکالا، زری نکالی، تو ان سب کو وہ شرک کہا کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے دشمنان اہل بیت ہیں وہ شرک اس سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ شرک ہے کیا، شرک کا مفہوم کیا ہے، اور عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ شرک عموماً توحید کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ توحید یعنی اللہ واحد کی عبادت کرنا، اسی کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس کی معرفت۔ اور شرک کہا جاتا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہیں اس میں کسی غیر کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، جیسے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ کی جو افعال ہیں جو کہ مخصوص ہیں، جیسے خلقت کائنات یا خلقت موجودات، تمام لوگوں کو پیدا کرنا، ان کو خلق کرنا، یا ان کی ہدایت یا ان کی پرورش کرنا، ان کو منزل کمال پر پہنچانا، خود انسانوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات طے کرنا، قانون شریعت عطا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے سے مخصوص ہے، ان کی ذات سے مخصوص ہے۔ اگر اس میں ہم کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو اس کو یقیناً ہم شرک کہہ سکتے ہیں، اس میں ہم کسی غیر کو شریک نہیں کر سکتے۔ دوسری بات ہے کہ چونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت اللہ سے مخصوص ہے، اس لیے ہم عبادت اگر کسی غیر کی کریں گے تو یہ بھی شرک کہا جائے گا۔ تو ہم پہلے دیکھیں کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ جو اہل لغت نے عبادت کا مفہوم بیان کیا ہے
تو انہوں نے کہا ہے کہ عبادت کا مفہوم ہے کہ کسی کو الہ سمجھ کے، عبادت کا تو مفہوم یہ ہے کہ عاجزی، انکساری یا فروتنی، یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ، کہ اس سے زیادہ امیجن نہ کیا جا سکے، متصور نہیں ہو، تصور نہ کیا جا سکے، اس کا جب ہم عملی مظاہرہ کریں تو اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور اسلامک اصطلاح میں عبادت کہتے ہیں کہ ہم کسی کو الہ مان کے، الہ مانے قابل عبادت مان کر کے ہم اس کے سامنے اگر عاجزی، انکساری یا فروتنی کا یا ڈاؤن ٹو ارتھ کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں دو طرح کے الہ کا تذکرہ ہے، ایک وہ الہ جس کو کہ عبادت کا حق ہے، جس کا ذاتی نام ہم اللہ کہتے ہیں، جو کہ خالق حقیقی ہے، جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے ضابطۂ حیات طے کیا، اس کی عبادت کو ہم کہتے ہیں کہ یہی حقیقی عبادت ہے۔ لیکن قرآن کریم میں کچھ باطل معبودوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جیسے مشرکین مکہ، یا آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور اس کے سامنے جو سو یہ فروتنی یا عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی قرآن کریم نے نفی کیا ہے۔ جو ہمارا پہلا کلمہ توحید ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اس کا پہلا جز یہ ہے کہ جتنے بھی باطل الہ ہیں، الہ مانے معبود ہیں، ان کی نفی کرنا، ان کا انکار کرنا، اور صرف ایک الہ واحد کا اقرار کرنا کہ الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی قابل عبادت نہیں۔ یہ اللہ اور الہ میں کسی طرح کا مفہوم میں غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ الہ کسی کو بھی جو ہم قابل اطاعت سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو ضرر پہنچا سکتا ہے، فائدہ پہنچا سکتا ہے اور یہ قابل عبادت ہے، اس کے آگے ہم عاجزی یا فروتنی کا مظاہرہ کریں، اللہ کا غیر، تو وہ معبود باطل معبود کہلائے گا اور ہم اس کے عبد کہلائیں گے۔ ایسے پہلے ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ ایک شخص ہے جو حالت احتضار میں ہے، اور عالم زاہد نے جب اس کے لیے کلمہ توحید پڑھا تو شیطان نے دعویٰ کیا کہ یہ شخص یہ میرا بندہ ہے اور ہم اس کے معبود ہیں۔ اس نے کس لیے دعویٰ کیا؟ اس لیے دعویٰ کیا کہ عملی طور پر یہ شخص اسی کی، شیطان کی اطاعت میں تھا، زبان سے تو یہ توحید کا کلمہ پڑھ رہا تھا، لیکن یہ حقیقی معنوں میں یہ پوری طرح سے تسلیم ہو چکا تھا شیطان کے آگے۔ دیکھیے جہاں تک معرفت کا سوال ہے، معرفت اللہ تعالیٰ کی جتنا ہمیں ہے، انسانوں کو ہے، اس سے زیادہ معرفت اللہ تعالیٰ کی خود شیطان کو ہے۔ اس لیے شیطان ہزاروں سال تک بارگاہ قدس کا طالب علم رہا ہے، اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، وہاں دربار الہی میں یہ موجود تھا اور عبادت کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس سے زیادہ کسی کو ہوتی، لیکن معرفت رکھتے ہوئے بھی یہ اللہ کے آگے تسلیم نہیں تھا، یہ اللہ کے احکام کے سامنے اس نے اپنا سر تسلیم خم نہیں کیا تھا۔ اس لیے کہ اسلام کا معنی یہی ہے کہ سر نہادن با اطاعت، یعنی اطاعت میں اپنے سر کو جھکا دینا، یا سپردن، یا اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے آگے سپرد کر دینا۔ تو سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو قانون الہی ہے، اللہ نے جو قانون اپنے انبیاء، اوصیاء، رسول اور پیغمبر کے ذریعہ بھیجا ہے، ہم ان قانونوں پر عامل ہیں، اس قانون میں ہم نے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ اگر کسی نے اس قانون میں تبدیلی کی ہے اور تبدیل شدہ قانون پر ہم اگر عمل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جس نے اس میں تحریف کی ہے، ہم اس کے قانون پر یہ کر رہے ہیں، تو اس کے ہم قانون پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے مترادفات شرک میں آ جائے گا، کہ اس کو بھی ہم شرک کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ قانون بنانے کا حق اسی کو ہے جو کہ خالق کائنات ہے،
اور خالق کائنات چاہتا کیا ہے، ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، انا خلق الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی ہے، اس لیے پیدا کیا تاکہ اس کو ہم محل آزمائش میں ڈالیں۔ تو آزمائش میں ڈالنے کا وجہ کیا ہے؟ کہیں پر کہا کہ ہم نے انسانوں کو پیدا خلق الانس والجن الا لیعبدون، ہم نے پیدا کیا اس لیے کہ تاکہ یہ عبادت کرے۔ تو عبادت کرنے سے یا آزمائش میں ڈالنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الا رحمتک ربک، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر ہم اپنی رحمتیں نازل کریں، ولذالک خلقہم، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کی تخلیق کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل کریں۔ تو رحمتیں جو نازل کریں، تو جہاں تک دنیا کا سوال ہے، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم کو بہت سارے مادی فائدے نہیں ہو رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ نہیں، اللہ ناراض نہیں، یہ پوری دنیا محل آزمائش ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت دولت دے رکھی ہے یا کسی کو فخر و فاقہ کی زندگی دے رکھی ہے، تو یہ سب اسباب ہیں، آزمائش کے اسباب ہیں، اور حقیقت اللہ کی رضا اور ناراضگی وہ اس نتیجہ آزمائش سے ہے۔ اگر کسی کو بہت زیادہ دولت دیا ہے تو اللہ دیکھتا ہے کہ اس دولت کا تم نے مصرف کیا کیا۔ اگر اس صرف کو اپنے ذات میں تصرف کیا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے اللہ کی ناراضگی مول لی۔ اور اگر کوئی فخر و فاقہ میں بھی ثابت قدم رہا تو اس نے وہ کامیاب ہوا، اور اللہ کے نزدیک اس نے کامیابی حاصل کری، اب وہ پسندیدہ بندہ ہے، اللہ کی آزمائش میں وہ مکمل اترا، آزمائش میں وہ کامیاب ہوا۔ اور اخروی زندگی جو کہ ہماری جو حیات ابدی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو ہماری جو رحمت اللہ تعالیٰ کی جو رحیمیت ہے جو ہم کو حاصل ہونے والی ہے، کہ ہمیں ابدی زندگی میں جو آسائشیں ملنے والی ہیں، جو کہ میرے تصور سے بھی فوق ہے، بالا تر ہے، وہ ہماری حقیقی زندگی سے منسلک ہے۔ اور دنیاوی زندگی میں بہت زیادہ عیش و آرام کی زندگی ہو یا فخر و فاقہ کی زندگی ہو، یہ سب اسباب ہیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے، جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، تو عبادت کا مفہوم ہم نے کہا کہ اس کے دو جز ہیں، کہ ہم پہلے کسی کو اللہ سمجھیں، الہ سمجھیں۔ اگر ہم الہ کسی باطل کو سمجھ رہے ہیں، کسی بت کو سمجھ رہے ہیں، تو وہ میرا معبود ہوا اور ہم اس کے عبد ہوئے، تو یہ باطل ہے، یہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو، جو کہ ذاتی نام اللہ کا، جو کہ ہم مالک حقیقی ہے، ہم اس کو اگر اللہ سمجھ رہے ہیں اور اس کے آگے ہم عاجزی اور فروتنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ عاجزی اور فروتنی متصور نہیں ہو، امیجن نہیں کیا جا سکے، تو وہ عبادت حقیقی ہوگی۔ اب کوئی کہتے ہیں کہ آپ علم کے آگے سجدہ کر لیا، آپ نے قبر پرستی کر لیا، قبر کے آگے سجدہ کر لیا، تو دیکھیے قبر کے آگے سجدہ کر لینا، سجدہ یہ عبادت کا سینونیم نہیں ہے، مطلب یہ عبادت اور سجدہ ایک چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، یہ تو قانون شروع سے ہی ازلی ہے، ہر انبیاء میں یہ قانون رہا ہے، اس لیے کہ اصول دین کسی بھی انبیاء میں بدلتا نہیں ہے، اور جو حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا، اور جو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے یہ بھی اسلامی ہے، صرف یہ ہے کہ شریعتیں بیچ میں حالات کے تقاضوں کے حساب سے، تہذیب و تمدن کے تقاضے سے، حالات کے زمانے کے حالات کے حساب سے شریعتوں میں کچھ تبدیلی ہوتی گئی ہے تاکہ وہ اس زمانے کے مطابق ہو جائے، ورنہ جو اصول دین ہے جیسے توحید ہے، عدالت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت، ان سبوں میں کوئی جو بنیادی باتیں ہیں یہ سبھی نبیوں میں ایک جیسی ہیں۔ تو اگر پہلے کے نبیوں میں سجدہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم فرشتوں کو کہا کہ تم سجدہ کرو، جب محل آزمائش میں فرشتے اور جناب آدم آئے اور آدم کامیاب ہوئے، اور فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، اور انہوں نے سجدہ کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کی عبادت کرائی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے
जनाब आदम की इबादत कराई तो अल्लाह का ये क़ानून है कि अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, कि क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु, अल्लाह का फ़ैसला है कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह से मख़सूस है। इसका मतलब है कि ये जो अल्लाह का हुक्म है इसके ये ख़िलाफ़ हो गया। तो नहीं, ये अल्लाह का हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं है। सजदा ये इबादत का सिनोनिम नहीं है, मुतरादिफ़ियात में नहीं आता है। सजदा सिर्फ़ एक मुज़ाहरा है, आजिज़ी और इनकिसारी का मुज़ाहरा है। सजदा पहले की शरीयत में था, अभी की शरीयत में ये सजदा अब नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस शरीयत में सजदा, हमारी जो आखिरी नबी आए इसमें हमारे इस शरीयत में नबी ने मना कर दिया कि ताज़ीमी सजदा भी अब नहीं किया जाएगा। अब अगर कोई सजदा करता है तो चूँकि ये उसूल दीन का जुज़ नहीं है, अगर उसूल दीन का ये जुज़ होता तो जनाब आदम के वक्त भी सजदा, जनाब आदम को भी अल्लाह हुक्म नहीं देता कराने का। जनाब याकूब भी जनाब यूसुफ को और उनके जो 12 बेटे थे उन्होंने जो यूसुफ को सजदा किया, वो सजदा भी अमल में नहीं आता। इसलिए कि उसूल दीन किसी भी अंबिया में नहीं बदलता है। उसूल दीन के बदलने का मतलब ही यही है कि सजदा इबादत के मुतरादिफ़ियात में नहीं आता है। सजदा सिर्फ़ इबादत नहीं कही जा सकती है जब तक कि सजदा सिर्फ़ एक मुज़ाहरा है ताज़ीम का मुज़ाहरा है। और ताज़ीमी सजदा पहले शरीयत में था, इस शरीयत में मना है। इसलिए अब इस शरीयत में अगर कोई सजदा करेगा तो वो गुनाह का मुर्तकब तो हो सकता है, लेकिन वो शिर्क का मुर्तकब नहीं होगा। शिर्क अलग चीज़ है, गुनाह अलग चीज़ है। चूँकि इसमें मना कर दिया गया है, इस शरीयत में, आखिरी शरीयत में मना कर दिया गया, इसलिए तो सजदा करना, कब्र को सजदा करना गुनाह तो हो सकता है लेकिन वो शिर्क नहीं हो सकता है। लेकिन इस शरीयत में सजदा भी नहीं है। तो जनाब आदम का सजदा क्या था? ये दरअसल हुक्म इलाही को मानना था। तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो मलाइका को, तो चूँकि अल्लाह का हुक्म की इताअत किया तो गोया कि अल्लाह की इबादत की। अल्लाह की इताअत जो है ये अल्लाह की इबादत है और जनाब आदम के लिए ये एक ताज़ीम थी, अल्लाह के लिए ताज़ीम थी। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं कि ताज़ीम मुतलक भी इबादत है। तो अब अगर हम कुरान करीम की रोशनी में देखते हैं तो हम देखते हैं कि ताज़ीम एक अलग चीज़ है, इबादत एक अलग चीज़ है। इसलिए कि सूरह हज की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन युअज़्ज़िम शआइरिल्लाह इन्नहा मिन तक़वियल क़ुलूब। शाइरिल्लाह की ताज़ीम तुम्हारे दिलों के लिए तक़वे का जुज़ है। इसका मतलब है कि शाइरिल्लाह, अल्लाह की शायर, यानी अल्लाह अलग है, शायर अलग है। अब इसको ताज़ीम को, यानी ताज़ीम एक अलग चीज़ है और इबादत एक अलग चीज़ है। इसको अगले वीडियो में इंशाअल्लाह और इस बात को हम वादे करेंगे, क्योंकि इस वीडियो का मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है। और इसी इबादत के मफ़हूम से अगले 2-4 वीडियो में और कुछ मारूज़ात हम पेश करेंगे ताकि इस बात को हम और आगे वाज़े कर सकें कि ताज़ीम क्या है और इबादत क्या है। तो इबादत का इस पॉइंट में हम दोबारा इस चीज़ को बयान कर रहे हैं कि इबादत किसी को इलाह समझ के और उसके आगे हम जब अमली मुज़ाहरा करें आजिज़ी, इनकिसारी, इंतहाई ताज़ीम का, तो उसको हम इबादत कहते हैं। इसके 2 जुज़ हैं, किसी को इलाह समझना और उसके आगे आजिज़ी और इनकिसारी का मुज़ाहरा करना। अगर हम किसी को इलाह नहीं समझते हैं और आजिज़ी और इनकिसारी का, तो ये इबादत नहीं कही जा सकती। इसको आगे के वीडियो में और हम वाज़े करेंगे। यानी इसके 2 जुज़ हैं, एक ये। अब यही जो इबादत अगर हम बातिल माबूदों के लिए करें तो वो इस्लाम से हमें खारिज कर देगा, शिर्क कहलाएगा। और वही मालिक हकीके के लिए करें तो वो हमारा तौहीद का कलमा होगा, इल्लल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत। अब इलाह क्या है, अल्लाह क्या है, अगले वीडियो में इंशाअल्लाह इस बात वजाहत करेंगे। लेकिन चूँकि अय्याम अज़ा है और हक़ भी इस वीडियो का अदा करना है, हम लोग बात कर रहे थे कि कूफा की बात तो होती है, करबला की बात तो होती है, लेकिन बसरा की बात नहीं होती है। बसरा
کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا، یہ تو برابر ہماری مجلسوں میں تذکرہ ہوتا ہے، تو بصرہ کے لوگوں نے کیوں نہیں امام حسین کو خط لکھا؟ مدینہ کے لوگوں نے کیوں نہیں امام حسین کو روکا کہ ہم ساتھ چلیں گے؟ مکہ کے لوگ کیوں نہیں آئے؟ یا مملکت اسلامیہ میں اور بھی بہت سے امام حسین کے ساتھ کوئی کیوں نہیں آیا کہ آپ حق پر ہیں تو ہم آپ کا حق کا ساتھ دیں گے، ہم ان باتوں کی وضاحت کریں گے۔ تو ابھی بصرہ پر ہم لوگوں کی گفتگو ہو رہی تھی۔ بصرہ کا جو حاکم تھا وہ ابن زیاد تھا، وہ بہت ہی زیادہ مردود اور سخت قسم کا انسان تھا۔ اگر ہم اس کے حالات زندگی، اس کے اور اس کے باپ کے آپ کے سامنے ہم آپ کو پیش کریں کہ زیاد کون تھا، ابن زیاد کون تھا، تو بات اور زیادہ مکمل طور پر واضح ہو جائے گی۔ جبکہ کوفہ کا جو حاکم تھا وہ نعمان ابن بشیر تھا، جو کہ بشیر بن سعد، جو کہ قبیلہ خزرج جو مدینے میں تھا اس کا بشیر بن سعد تھا۔ گرچہ یہ لوگ سب سے پہلے انہوں نے جو ثقیفہ میں سبقت کیا تھا، اب اس وقت کے حالات کیا ہوئے اور کیسے کیسے یہ بشیر بن سعد نے کیا، پھر اس کا بیٹا نعمان بن بشیر کیسے معاویہ کے پاس آیا، یہ سب تاریخی حقیقتیں ہیں۔ لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ نعمان بن بشیر اتنا زیادہ یہ امام حسین کے خلاف نہیں تھا اور مقاومت نہیں کرنا چاہتا، مطلب کہ کچھ حد تک اس کو امام حسین کی معرفت تھی، اس لیے یہ ان سے ڈائریکٹ براہ راست مقابلہ کرنا نہیں چاہتا۔ اور یہی وجہ بھی ہوئی کہ اس کی وجہ سے جب اس کی شکایتیں یزید تک پہنچی تو اس کو معذور کر کے ابن زیاد کو پھر کوفہ بھیجا گیا۔ لیکن اس سے یہ ذہن میں آپ کے بات نہ ہے کہ یہ محب اہل بیت تھا، یہ لوگ محب اہل بیت نہیں تھے، یہ لوگ مادہ پرست تھے اور دنیاوی مفاد میں کام کیا کرتے تھے۔ لیکن معرفت، یہ آپ دیکھیے معرفت بھی جو ہوتی ہے یہ ایک نسبتی چیز ہے، کس کو کتنا معرفت ہے اور کون کتنا تسلیم ہوتا ہے۔ دعوے دار تو ہم بھی ہیں، لیکن جب آزمائش کا وقت آئے گا تو ہم کتنا معرفت میں اور امام حسین کی نصرت میں کھڑے ہوں گے یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے۔ تو ہم لوگ بتا رہے تھے کہ وہاں دو آدمیوں کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک جو امام حسین علیہ السلام کے جو قاصد تھے جن کا نام تھا سلیمان بن زرین، جس کو منذر بن جارود نے جا کر کے شکایت کیا ابن زیاد کے پاس، اور ابن زیاد کی شکایت کی وجہ سے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ اور یہ واقع کربلا کے پہلے جو مقدمات کربلا ہیں اس میں یہ پہلے شہید ہیں اس کے، جن کا نام تھا سلیمان بن زرین۔ سلیمان بن زرین کا کچھ تعارف ہم نے کرایا تھا، اب اس ویڈیو میں بھی موقع نہیں کہ ان کی تفصیلی گفتگو کی جائے۔ دوسرا جو میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ ایک جناب یزید بن مسعود تھے، یزید بن مسعود نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا تھا کہ بنی حنظلہ اور بنی تمیم اور بنی عامر کے لوگ آپ کی نصرت میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ آپ کے جہاد میں شامل ہوں گے، اور بنی سعد والے اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن ان کو وقت نہیں ملا، انہوں نے دیر کر دی، ان کا کربلا کے شہیدوں میں نام نہیں تھا، بعد میں ان کو افسوس بھی ہوا، وہ شامل نہیں ہو سکے، گرچہ وہ مائل تھے کہ ہم آ کر امام حسین کی نصرت کریں گے۔ لیکن وہی بصرہ میں چونکہ ابن زیاد وہاں تھا، اس لیے امام کو وہاں پر خط بھیجنے کا یا وہاں کسی طرح کی جو اجتماع کا وہاں پر محل نہیں تھا، جو کہ اجتماع کوفہ میں ممکن ہو سکا سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں، جس میں مسیب بن نجمہ اور عابس بن شبیب شاکری اور رفاع بن شداد یہ لوگ شامل تھے، اور وہاں سے خط جو بھیجا گیا وہ ساری باتیں تذکرہ مجلسوں میں ہوتا ہے، لیکن چونکہ بصرہ کا تذکرہ نہیں ہوتا اس لیے میں نے بیان کیا کہ بصرہ میں عبد قیس قبیلے کی ایک خاتون تھی جن کا نام تھا ماریہ بنت سعد۔ ان لوگوں کا اگر تذکرہ نہ کیا جائے تو لگتا ہے کہ ان لوگوں کا حق ادا نہیں ہوا، اس لیے کہ واقع کربلا میں ان لوگوں کا بہت بڑا رول رہا ہے اور یہ محب اہل بیت رہے ہیں۔ تو ماریہ بنت سعد جو کہ عبد قیس کی ایک خاتون تھی، ان کے گھر میں خفیہ طور پر ایک اجتماع ہوتا تھا جس میں لوگ اس بات کے لیے جا کے جمع ہوتے تھے کہ ہم لوگ امام حسین کی نصرت کریں، گرچہ وہاں کھلے عام
मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी उन खातून के घर में जो कि मुँह पे अहले बैत थी लोग जमा होते थे। इसमें एक शख्स का नाम आता है जिनका नाम था यजीद बिन नबीत। इनके 10 बेटे थे। इन्होंने अपने 10 बेटा को, ये भी अब्द कैस कबीले के एक शख्स थे, इन्होंने सब बेटों को बुलाया और कुछ और रिश्तेदारों को और अपने कबीले के लोगों को बुलाया, और ये जो इज्तिमा हुआ वही जनाब मारिया बिनते साद के घर में इज्तिमा हुआ। मारिया बिनते साद के घर में इज्तिमा हुआ। अब वहाँ यजीद बिन नबीत ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं इमाम हुसैन की नुसरत के लिए जाऊँ। इमाम अभी मक्का में हैं और कूफे का कस्द रखते हैं। उसमें उनके 2 बेटा अब्दुल्ला और उबैदुल्लाह तैयार हुए कि हम भी आपके मैयत में इमाम हुसैन के पास जाएंगे, लेकिन उनके और बेटों ने इब्न ज़ियाद से खौफ ज़ाहिर किया कि अगर उसको पता चल गया तो वो हम लोगों को वो कत्ल कर देगा, हमारे लिए हिलाकत का सामान है। तो वो लोग तैयार नहीं हुए, लेकिन 2 बेटा जनाब यजीद बिन नबीत के अब्दुल्ला और उबैदुल्लाह तैयार हुए, और जनाब यजीद बिन नबीत ने कहा कि हमारे ये 2 शेर हमारे लिए काफ़ी हैं और हम जा कर के इमाम हुसैन की नुसरत करेंगे। ये कूफ़ा आते हैं, जब कूफ़ा आए तो मालूम हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्ता गए हुए हैं। ये अब्ता पहुँचते हैं तो किसी ने बताया कि नहीं, इमाम हुसैन वहीं अपनी जगह पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये वापस आते हैं, इमाम हुसैन से मुलाकात होती है, और ये यजीद बिन नबी इमाम हुसैन के मैयत में ये मक्का से करबला आते हैं और इमाम के खिदमत में उस वक्त तक रहते हैं कि जब तक करबला में ये इमाम की रिकाब में दोनों बेटों के साथ दर्जा शहादत पर फायज नहीं हो जाती। बसाया लबुल्लज़ीना ज़लमू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न में क़ज़ाइही व तस्लीमन।